میرے ٹائم پاکستان میں خوش آمدید، جو سمندروں کی دلچسپ دنیا اور ان مواقع کا دروازہ ہے جو وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد عالمی خوشحالی کے حصول کے لیے سمندروں اور بحروں کے مشترکہ ورثے کو تلاش کرنا ہے۔ آج کی گفتگو کتاب دی سی ان ہسٹری، دی اینشنٹ ورلڈ کا جائزہ لے گی۔ ہماری گفتگو تیسرے باب ابتدائی انڈین تہذیبوں کے بحری پہلوؤں پر مرکوز ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی انڈین ساحل کی ایک بڑی دلچسپ پہیلی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے کرال کی عظیم الشان سائٹ، امریکہ کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہے، یہ دنیا کے خشک ترین صحراؤں میں سے ایک میں واقع ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس کی بنیاد کھیتی باڑی نہیں تھی تو پھر آخر کیا تھی؟ مطلب ایک تہذیب صحرا میں پن اپ کیسے سکتی ہے؟ اور اس کا جواب جناب سمندر میں چھپا ہے۔ دیکھیں، وسطی انڈین ساحل کے حالات بڑے منفرد تھے۔ ایک طرف تو مسئلہ تھا دنیا کے خوش ترین صحرا کا، لیکن دوسری طرف ایک زبردست موقع بھی تھا۔ ہمبولڈ کرنٹ کی وجہ سے یہاں دنیا کی امیر ترین ماہی گیریوں میں سے ایک موجود تھی۔ چلے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں انسانوں نے سمندر سے اپنا رشتہ کب اور کیسے جوڑا۔ یہ رشتہ بہت بہت پرانا ہے۔ 14,000 سال سے بھی پہلے انسان یہاں آئے اور لگتا ہے کہ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ ہی آئے تھے۔ پھر تقریباً 12,000 قبل مسیح تک ہواکا پریتا جیسی جگہوں پر سمندری کھانے کے ثبوت ملتے ہیں، اور یہ جگہیں ساحل سے میلوں دور تھیں۔ اور 11,000 قبل مسیح تک تو کویبراڈا جاگوائی جیسی جگہوں پر شواہد اور بھی پکے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کبرادا جگوائے۔ سوچیں، برفانی دور کے ماہر ماہی گیروں کا بیس کیمپ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کتنا حقیقی تھا۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی عام شکاری تھے، ان کی مہارت کے ثبوت حیران کر دیتے ہیں۔ وہ خاص قسم کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس الگ الگ کیمپ تھے، ایک رہنے کے لیے اور دوسرا سمندری پرندوں کے شکار کے لیے۔ وہ پودوں کو گھر بنانے، کھانے اور یہاں تک کہ دوا کے لیے بھی استعمال کرنا جانتے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات، وہ لمبی دوری کی تجارت بھی کرتے تھے، یعنی 150 کلومیٹر دور پہاڑوں سے آبسیڈین جیسے پتھر بھی لے آتے تھے۔ تو اس ساری تمہید کے بعد اب آتے ہیں اس مرکزی نظریے کی طرف جو انڈین تہذیب کے عروج کی وضاحت کرتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر مانا جاتا ہے کہ تہذیب کی بنیاد آبپاشی اور زراعت پر ہوتی ہے، لیکن مائیکل موزلی نے ایک بالکل الگ، ایک انقلابی نظریہ پیش کیا۔ ان کے مطابق انڈین تہذیب کی بنیاد سمندر نے رکھی تھی۔ تو اصل کہانی یہ ہے، اس تہذیب کا انجن مچھلی پکڑنا تھا، اور اس انجن کو چلانے والا ایندھن تھیں صنعتی فصلیں، جیسے کپاس جیسے جال بنتے تھے، اور کدو جو فلوٹ کا کام دیتے تھے، یعنی ایک مکمل خود کفیل سمندری معیشت۔ لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ پھر ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے اس پورے سمندری بنیاد والے نظریے پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا، اور وہ موڑ تھا کرال کا، یہ بہت بڑا شہر جو ساحل سے 30 کلومیٹر اندر ملا۔ تو کیا یہ کسانوں کا شہر تھا؟ اس کی جگہ تو اس خیال سے بالکل الٹ تھی کہ تہذیب ساحل پر بنی تھی۔ کارنول سے ملنے والے شواہد نے اس الجھن کو اور بھی بڑھا دیا۔ وہاں 6 بڑے اہرام تھے، پیچیدہ قسم کے گھر، آبپاشی کی نہریں اور فصلوں کی باقیات بھی ملی، لیکن جانوروں کی ہڈیاں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں، سوا اینچوویز اور سارڈن مچھلیوں کے ڈھیروں کے۔ جی ہاں، بالکل، ساحل سے 23 کلومیٹر دور انہیں مچھلیوں کے پہاڑ ملے، اور اس ایک دریافت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہاں سے پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں ایک معاشی ہم آہنگی تھی، یعنی معیشت اندرون ملک، کھیتی باڑی جو کاربوہائیڈریٹ اور کپاس دیتی تھیں، اور ساحلی ماہی گیری جو پروٹین دیتی تھیں، ان دونوں کا ایک پیچیدہ ملاپ تھا۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ تو اب ذرا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ سمندر کا یہ اثر بعد میں آنے والی بڑی سلطنتوں پر کس طرح برقرار رہا۔ دیکھیں، یہاں سمندر صرف کھانے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی قدرتی طاقت بھی تھا۔ ایل نینو، جو ایک سمندری موسمیاتی نظام ہے، ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ جب یہ کم آتا تھا تو تہذیب کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا، اور جب بعد میں اس کی شدت بڑھی تو یہی ان کے زوال کی وجہ بھی بنا۔ اس کی ایک مثال بعد میں آنے والی انکا سلطنت کے دور میں ملتی ہے۔ ذرا چنچا سلطنت کی آبادی پر نظر ڈالیں۔
12,000 کسان اور 10,000 ماہی گیر۔ یہ صرف مچھلی پکڑنا نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی منظم صنعت تھی جو کسانوں اور تاجروں کے ساتھ مل کر ایک پیچیدہ معیشت چلا رہی تھی۔ اور یہ صرف کتابی باتیں یا اندازے نہیں ہیں۔ چنچا کے ایک خاص ماہی گیری کے مقام کی کھدائی سے ملنے والی مچھلیوں کی باقیات ان تاریخی ریکارڈز کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ ایک ٹھوس ثبوت ہے جو تاریخ کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ انکا سلطنت جو خود پہاڑوں پر قائم تھی، اس کے لیے بھی سمندری طاقت بہت اہم تھی۔ یہ سمندر کے ماہر چنچا لوگ ہی تھے جو مقدس سپونڈلس شیل کی اہم تجارت کو سنبھالتے تھے، جو انکا سلطنت کی سیاست اور طاقت کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو آخر میں یہ ساری تاریخی کہانی ہمیں آج کے دور سے کیسے جوڑتی ہے؟ جیسا کہ مصنف ڈینیل ایچ سینڈویس نے کیا خوب کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بحری امور خطے کے مستقبل کے لیے اتنے ہی مرکزی ہوں گے جتنے کہ اس کے ماضی کے لیے تھے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سمندر کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اپنے تبصرے شیئر کریں اور اسی طرح کے دیگر مواقع کو تلاش کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ مستقبل کی ویڈیوز کے لیے اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں۔